أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ مولانا العظیم. تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ کل جو حصہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے گمان اور آپ کا گھمنڈ یا جو کچھ بھی ہے کہ جنت میں ہمیں تو جانا ضروری ہے، اور اگر چلے بھی گئے کسی وجہ سے تو چند دن ہوگا، یا پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے. یہ ساری باتیں جو تمہارے ذہن میں غلط بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنی جگہ پر ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک جنت یا جہنم میں داخلے کے دو اصول ہیں، اور وہ دو اصول بتا دیے گئے تھے. کیا اصول تھے؟ کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ. اگر یہ ہے تو جنت ملے گی، اور اگر یہ نہیں ہے بلکہ اس کے مقابل میں کفر یا گناہ کبیرہ اور چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوں گے تو پھر جہنم اس کی سزا ہوگی، چاہے بھی کوئی بھی ہو. اور یہ تخصیص صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں، بلکہ یہی اصول اس امت کے ساتھ بھی ہے. ہم بھی اگر صرف ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد پھر اگر ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم تو ایمان لے آئے اور ہم اس کائنات میں باری تعالیٰ کے بعد جو سب سے افضل ترین ذات اقدس ہے، یعنی میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سب سے افضل ترین مخلوق کے ہم امتی ہیں، تو پھر ہمیں کیا ہونے والا ہے؟ اگر ہم یہ ذہن میں سوچ لیں تو یہ ہماری بھی خام خیالی. اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کل میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی سے جو کہی گئی بات تھی وہ میں نے نقل کی تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنی صاحبزادی اور اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ سے یہ کہا تھا کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسکی، فاطمہ اپنے آپ کی فکر کرو، اس لیے کہ میں خود اللہ کے نزدیک اپنے آپ پر بھی جو ہے کوئی قابو نہیں رکھتا ہوں، اپنا بھی اختیار ہے. اللہ کا اگر فضل شامل حال ہوگا تو میں بھی نجات پا سکوں گا، ورنہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں آ گئی تھیں. تو یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے کہ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا. آج جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر کچھ گفتگو اس حوالے سے کریں گے. ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے، قرار مطلب عہد و پیمان ہے نا. کیا قرار لیا؟ کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، اور کنبے والوں سے مطلب رشتہ داروں سے، اور یتیموں سے، اور محتاجوں سے، اور سب سے جو ہے اچھی بات کہنا. سب سے کیا کرنا؟ اچھے انداز میں بات کرنا، روڈ بیہیویئر نہیں رہنا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، تو اس عہد و پیمان کے بعد، اس اقرار کے بعد، تم نے اقرار کر لیا تھا لیکن اس اقرار کے باوجود جو ہے تم سب پھر گئے، مگر چند تھوڑے سے لوگ جو اپنے عہد و پیمان پر برقرار رہے اور انہوں نے اس عہد کی اور اس پیمان کی پاسداری کی، تھوڑے سے لوگ تھے، باقی سب پھر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھیے انداز قرآن کا کیا ہے. قرآن کہہ رہا اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے، بنی اسرائیل ہو، تمہاری سرشت ہی ہے، کیا ہے؟ بات سے پھر جانا. اور آج بھی یہی ہے، آج بھی کیا ہے؟ سرشت یہی ہے. ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں. کبھی کسی ثالثی ملک کو جو ہے کے درمیان قطر میں بیٹھ کر معاہدہ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے تو عمان میں بیٹھ کر ہو رہا ہے، کبھی یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے کوئی بات طے کی جاتی ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے، سیز فائر ہوتا ہے، سب ہوتا ہے.
لیکن کچھ دن یا کچھ مہینے نہیں گزرتے کہ پھر خبریں آتی ہیں کہ غزہ پر حملہ، فلاں پر حملہ، ادھر حملہ. تو آج بھی وہی حال. تو بہرحال یہ ہو گیا ترجمہ. اب اس حوالے سے چند باتیں. میثاق جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، میثاق کہتے ہیں مضبوط ترین عہد کو، اور عہد ہوتا ہے جیسے ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بھی جو لیگل جو لینگویج ہے وکلاء حضرات کی، ان کے درمیان بھی جو ہے جیسے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک پاور آف اٹارنی ہوتا ہے، ایک جو ہے ایفیڈیوٹ ہوتا ہے. ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایفیڈیوٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ قسم کھا کر کسی بات کا عہد کیا جاتا ہے. آئی ڈو ہیئر بائی سولمنلی افارم بول کے اس طریقے سے وہ جملے استعمال کی جاتے ہیں کہ میں قسم کھا کر یہ عہد کرتا ہوں، سولمنلی. تو یہ جو قسم کھا کر جو ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں میثاق، ہے نا. تو فرمایا کہ جب تم نے قرار لے، وہی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا. کیسا عہد و پیمان؟ پکا عہد و پیمان. اچھا، جو پیمان اللہ نے لیا اس کو یہاں اللہ نے ذکر کر دیا. لیکن ایک بات کا تذکرہ آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں سے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا. یہ جو تم کہتے ہو نا کہ جنت میں نہیں، یہ جہنم میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو کچھ دن، یا تو نوبت ہی نہیں آئے گی، ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا. اچھا، جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ سے عہد لیا تھا کہ تم نے؟ ہم نے کوئی بانڈ پیپر لکھ کر دیے تھے کہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے؟ وہاں پر کیا فرمایا؟ ہم سے عہد لیے تھے کیا؟ ہم نے کوئی بانڈ پیپر لکھ کر دیے تھے آپ کو کہ ہم آپ کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تم ہمارے بہت چہیتے ہو؟ ایسا. لیکن یہاں پر اللہ نے جو عہد لیا اس کو برابر ذکر کر دیا. فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تم نے یا ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم کسی کی اللہ کے سوا عبادت نہیں کرو. یعنی کس چیز کا عہد لیا تھا؟ توحید کا. کس کا؟ توحید. توحید کے دو جز ہوتے ہیں، یاد رکھیے کوئی چیز. ایک اس کا سلبی پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے. ایک پازیٹیو، دوسرا نگیٹو. پازیٹیو کیا ہے؟ کہ بھئی پازیٹیو یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی توحید ہے. اللہ کی عبادت کرو. ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم توحید پر کھرے ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا منفی پہلو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایجابی پہلو. ایجابی پہلو یہ ہے اللہ کی عبادت تو ہے، آپ کسی اللہ کی عبادت کرو، یہ توحید کا حق ادا ہو رہا ہے. دوسرا توحید کا جز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اللہ کی عبادت کرو توحید، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہ بھی توحید کا بنیادی حصہ ہے. اور ہمارا معاملہ اس دوسرے حصے میں گڑبڑ ہو جاتا ہے. پہلے حصے میں تو ہم توحید پر قائم ہیں، اللہ کی ذات کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغمبروں کو، ہر چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن توحید کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس میں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس میں معاملہ نہیں، ہم کیوں سنیں گے؟ ہمارے پیر و مرشد نے یہ کہا ہے، بس یہ ہے فائنل، آگے نہیں جائیں گے. ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہم ان کو دیکھیں گے. ارے اللہ کے بندے، تو جن کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تسلسل کے ساتھ انہی کی باتیں فقہ کی روشنی میں کچھ چھانٹ کر قرآن و حدیث کے مطابق بنا کر بتائی جاتی ہے علماء کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے. نہیں، اب کس کو نہیں دیکھیں گے، اب اس کو دیکھیں گے. لا حول ولا قوت. یہ مزاج بن جاتا ہے، یہ مزاج بن جاتا ہے. یہ نہیں ہونا دین کے اندر، یہ شرک ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، آدمی جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی بات. اب مزاروں پر کیا ہو رہا ہے؟ بھئی کون ہے ایسا جانے والا جو یہ کہے گا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں؟ کافر بھی بولتا ہے. بھئی ڈاکٹروں کے پاس آج کل تو دیکھو اتنے پولائٹلی بیہیو کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ، کتنے آدھا مرض تو ان کی زبان سے ختم ہو جاتا ہے. بہترین قسم کا امریکہ سے اور معلوم ہوا کہاں کہاں سے اس کی ڈگری لایا ہوا ہوگا، لیکن جب آپریٹ کرنے سے پہلے جب او ٹی لے کر جائے گا پیشنٹ کو، تو اس سے پہلے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو بلا کر وہ کیا بولتے ہیں معلوم؟
اسے بلا کر جو ہے پہلے آپریشن سے پہلے وہ توحید کی تعلیم دیتا ہے ڈاکٹر. دیکھو بھائی، میرا جتنا کام ہے ہم لوگ کریں گے، پوری کوشش کریں گے زندگی کی بچانے کی، لیکن ہم بہرحال انسان ہیں. بچانے والا کون ہے؟ ڈاکٹر کیا بولتا؟ حالانکہ وہ رہے گا غیر مسلم، وہ رہے گا کٹر جو ہے تو RSS کا، لیکن وہاں پر بھی وہ جو ہے تو توحید کی تعلیم دے دیتے. ارے بھائی ہم پوری کوشش کرتے، ہمارے پاس جتنا علم ہے اس کے حساب سے ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن اب تمہارا کام ہے تم دعا کرو، اوپر والا بچانے والا. تو توحید کو تو ہر کوئی مانتا ہے. اللہ کو کون نہیں مانتا ہے؟ ایشور کے نام سے، بھگوان کے نام سے، اللہ کے نام سے، گاڈ کے نام سے، تو ہر کوئی مانتا ہے. اصل چیز ہے توحید پر قائم ہونے کے لیے کیا چیز کا ہونا؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب اللہ کے ساتھ کس چیز میں شریک نہیں کرنا؟ تو اب یہ معلوم ہونا پڑے گا نا بھئی اللہ کے ساتھ تو اللہ کا وجود اور اللہ کی ذات وہ تو ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھ سکتی، تو ہم کیسے شریک کریں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اب اللہ کی صفات کیا ہے؟ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات کا علم ہو. اللہ کی صفات کا علم ہو تو صحیح معنوں میں تب کہیں جا کر ہم توحید کا حق ادا کریں گے، ورنہ حق ادا ہو سکتا، حق ادا ہوگا توحید. اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. جو چیز ہو چکی اس کا بھی علم، جو ہو رہی ہے اس کا بھی علم، جو قیامت کی صبح تک بلکہ ابد الآباد تک جو کچھ ہونا ہے اسی کے اختیار سے ہونا ہے، اسی کے علم میں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں صاحب اللہ نے بہت ان کو یہ کیا ہوا ہے، انہوں دیکھ کے بتا دیتے. ارے جاہل، شیطان کچھ بتا دیتا ہوں گا اس کو تیرے کو بہکانے کے لیے، مگر انہیں یقین بنا دیتا اس کو کہ انہوں بتا دیتے. یہ اللہ کی صفت سے لا علمی کا نتیجہ ہے. اگر اس کا یقین اس بات پر ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، باقی کوئی مخلوق جو ہے تو ہر چیز کو نہیں جانتی. نبی بھی، انبیاء بھی اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا اللہ ان کو بتاتا ہے. اس سے آگے کا نہیں بتاتا. اگر ایسا ہوتا تو مجھے بتائیے، کیا احد کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی نوبت آتی؟ اگر آپ ہر چیز کے جاننے والے ہوتے، آپ کو پیچھے گڑھے میں گرنے کی نوبت آتی نوبت؟ بھئی ہر چیز پہلے سے جان لیتے ہیں اور اس کے حساب سے جو ہے تو اسٹریٹجی کر لیتے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے اور آپ کے آقا سے بہتر ایک جنگی ماہر اور ایک سپہ سالار دنیا کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے. معرکے بھی جو ہوتے تھے، غزوات بھی جو ہوتے تھے، اس میں آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی تھی، اس میں آپ کی جو ہے صف بندی کا جو انداز ہوتا تھا، یا جو ہے سپہ سالار کے منتخب کرنے کا جو معاملہ ہوتا تھا، یا کہیں پر کوئی فوج بھیجنے کا جو معاملہ ہوتا تھا، اس میں آپ کی ذہانت خدا داد، وہ تو حرف آخر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو وہ جو معاملہ تھا دنیا نے آپ کے جیسا کوئی نہیں دیکھا. مجھے بتائیے آپ کے دندان مبارک شہید ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ بھئی انبیاء کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتاتے. تو اللہ کی صفت کو اگر جانیں گے تو توحید کا حق ادا کریں گے. اور اگر اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے تو توحید کا حق ہو سکتا ہے ادا؟ نہیں ہو سکتا. اور آدمی اپنے ذہن سے نہیں طے کرنا کہ یہ چیز ہے تو یہ ہے، اور ان کو دیکھیں گے تو ایسا ہوگا اور ان کو پکڑیں گے تو ویسا ہوگا. نہیں بھائی، قرآن حدیث علماء ہیں بیٹھے والے، اللہ کے بندے ہیں، ان سے پوچھئے، رجوع کیجئے، معاملہ کیجئے. کیونکہ قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے. علماء بولے تو علماء کو بھی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں. علماء کو اس لیے کہ قرآن حدیث کا علم جو ہے وہ حاصل کیے ہوئے، اس کی روشنی میں بات سامنے آتی ہے. اس لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسری بات کس چیز کا عہد لیا گیا تھا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں پر بھی حقوق کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد براہ راست ڈائریکٹ ہمیشہ والدین کے حق کو جو ہے ترجیح دی. اپنے حق کے بعد والدین کا حق. اور جہاں والدین کا حق بتایا گیا قرآن میں دوسری جگہوں پر یہ بھی کہا گیا کہ لیکن اگر والدین تمہیں کفر پر، شرک پر، اللہ کے نافرمانی کا حکم دے
تو پھر وہاں پر اطاعت نہیں ہوگی، باقی اس سے ہٹ کر جو ہے تو ہر چیز کے اندر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی بندہ مسجد جا رہا ہے نوافل کے لیے، مستحب کام کے لیے، فرائض کے لیے نہیں، بات کو غور سے سنا، کہ نوافل کے لیے، مستحب کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے مسجد جا رہا ہے، کچھ بھی اچھا کام کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اور والدین جو ہے اس کو روک دے تو اس کو ایک لفظ کے اوپر رک جانا ضروری۔ ہو سکتا ہے بھئی تم مسجد جا رہے ہو، بہت جذبہ آ گیا، اللہ قبول کرے، لیکن والدین گھر میں تنہا ہے، انہیں تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، وہ بور ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم آپ اسپینڈ کریں والدین کے ساتھ، تھوڑا وقت گزاریں تو ان کے دل کو کچھ سہارا ہو جائے گا، کچھ وقت ان کا بہل جائے گا۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، ارے کیا لگا ہے یار، تمہارے کو کام آنی ہے، ہو گئے ریٹائرمنٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لگا دیتے پیچھے بھن بنی۔ یہ انداز ہوتا ہے، اللہ معاف کر۔ جو بھن بنی ہے نا، یہ آخرت میں جا کے بہت خطرناک معاملہ سامنے لا لے گی، تو اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو والدین کا حق اللہ کے بعد، لیکن نافرمانی کے کاموں میں نہیں، نافرمانی کے کاموں میں۔ اب جو ہے دیکھیے صحابہ کا معمول کیا تھی، کیا طبقہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہیں سے جا رہے ہیں، راستے سے اپنے گدھے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، گدھا بھی سواری ہے نا، اب آج کل تو گدھے کے اوپر سواری بالکل ہی کرتے نہیں، بہت ہو گیا، تو ریت ڈونے کا کام ہوتا ہے، بہرحال تو گدھے کے اوپر بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، راستے میں دیکھے ایک دیہاتی نظر آیا۔ کون دیہاتی نظر؟ ایک دیہاتی نظر آیا۔ دیہاتی نظر آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا، فوراً اپنے گدھے پہ سے اتر گئے، وہ جا رہا تھا پیدل، اپنے گدھے پہ سے اترے اور وہ گدھا اس کو دے دیے اور اپنے ہاتھ سے اس کو اوپر بٹھائے، اور وہ بڑا خوش۔ اس کے بعد اپنے سر کا عمامہ نکالا اور عمامہ نکال کر بھی اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کو رخصت کر دیا بڑے ادب کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت اتنی بہترین سواری، اتنا بہترین عمامہ، آپ بھی سفر پر ہے، راستے میں پریشانی ہوگی، آپ نے اٹھائے، گدھا بھی دے دیے، عمامہ بھی دے دیے، کچھ اپنا ہی خیال کر لیتے، اور وہ تو دیہاتی آدمی تھا، تھوڑا بہت دے دیتے اس میں بہت خوش ہو جاتا ہو، اس کو اتنا زیادہ دینے کی کیا ضرورت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ شخص میرے والد حضرت عمر کے دوستوں میں سے تھا۔ اب یہاں تو ہم ماں باپ کچھ نہیں کر رہے، تو ماں باپ کے دوستوں کا تو تصور بھی نہیں آتا ہے، تصور آتا، تصور ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ ماں باپ کا ہی خیال نہیں کر رہے تو دوستوں کا کب خیال کرنا۔ ارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے اور گھر میں بیٹھے ہوئے رہے اور ان سے ملنے کے لیے 1 سے 4 مرتبہ ان کا ہم عمر اور ہم عصر کوئی دوست گھر میں آنے لگ جائے تو بچے جو ہے تو چین بجے بھی ہو جاتے، ارے کیا لگا یار انہوں نے روز 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 تماشا ہی بنا دیے کہ کام نہیں ہے تو کیا ہمارا گھر مل رہا، یہ انداز ہو جاتا۔ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کا حق اتنا بڑا ہے۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ عہد بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، پچھلی امتوں کے ساتھ بھی تھا، اور ہمارے اندر بھی یہی تعلیم، ہم کو بھی یہی تعلیم، یہ تعلیم صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھی، یہ تعلیم ہمیں بھی ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم ایسا نابالغ بچہ جو خود کفیل نہیں ہے اور اس کا باپ نہیں، ایسا نابالغ جو خود کفیل نہیں ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یتیم۔ تو یہ یتیم انسانوں میں ہے، لیکن جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی ماں نہ ہو۔ جانوروں میں صرف ماں ہی کیئر کرتی، باپ نہیں کرتا ہے، باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جانوروں میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خالی وہ عربی گھوڑوں کی نسل سنبھالنے کے لیے کچھ باپ کا پتہ چلتا رہتا ہوگا، باقی جانوروں میں عموماً باپ کا پتہ نہیں، عموماً باپ کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یتیم ان میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو ذرا سن کر آج پہلی بار حیرت ہو رہی ہوگی کہ جانوروں میں بھی یتیم، چیزوں میں بھی یتیم ہوتے ہیں۔ چیزوں میں یتیم کیا ہوتا ہے؟ چیزوں میں یتیم اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ مل سکے، جس کے جیسی کوئی دوسری چیز نہ مل سکے۔ اصل میں یتیم کے لفظ کو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، میں کون سا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، جیسے انگلش میں ایک لفظ آتا ہے یونیک۔ کون سا لفظ؟ یونیک، یعنی یہ جو یونیک چیز ہوتی ہے نا وہ یتیم ہے۔ جیسے اردو کی ایک اصطلاح ہے در یتیم،
ایسا موتی جس کی کوئی مثال نہیں. در یتیم کا مطلب ایسا یتیم جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یوں نہیں. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، باپ کیئر کرنے والا ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے. اب ایسا بچہ جس کا باپ نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو ایک مثال بن گیا. تو یتیموں کا بھی حق ادا کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. والمساکین، اور مساکین یعنی مسکینوں کا بھی خیال کرو گے. مسکین کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کی 1 لاکھ کی آمدنی ہو وہ بھی مسکین ہو، ہے نا؟ تھوڑا سا آپ کو یہ لگ رہا ہو. وہ کیسے؟ مسکین کا ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے ایک اصول سمجھ لو. مسکین بولے تو ایسا شخص جس کی جتنی آمدنی ہے وہ آمدنی اس کے اخراجات کو اور اس کے خرچوں کو پر نہیں رہی، کافی نہیں ہو رہی، وہ مسکین ہوگی. اب معلوم ہوا 12-15 بچے ہیں، بھواں آ گئے، نواسے پوتے پوتیاں سب آ رہے، گھر میں علاج معالجہ چل رہا، اخراجات جو ہے تو انکم کیا ہے؟ انکمنگ معلوم ہوا 50,000 روپیہ مہینہ، آؤٹ گوئنگ معلوم ہوا 70,000 روپیہ مہینہ. مسکین. یہی بات سمجھ. تو مسکینوں کو بھی دینے کا ہے. تو ایسے ان کو ہم لوگ ہماری اصطلاح میں کیا بولتے معلوم؟ وائٹ کالر. وائٹ کالر لوگ بہت رہتے ہیں معاشرے میں. لگتا ہے ارے کیا ضرورت ہے، وہ ٹیچر ہے، 50,000 روپے مہینہ ہے، ان کو 70,000 روپے مہینہ ہے. ارے بھائی اس کے گھر میں کتنے آؤٹ گوئنگ کے سورسز سے تیرے کو کیا معلوم؟ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں آدمی کے، بیماریاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، مسائل ہے، اس کو دے، اس کو دے، اس کا لے، اس کا لے. تو آمدنی سے زیادہ اخراجات ہو جائز، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے. ڈیزائرز نہیں، نیڈز، ضروریات، خواہشات نہیں. ورنہ تو پھر خواہشات کے حساب سے تو جو ہے امبانی بھی جو ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مسکین ہو جائے گا، بن جائے گا نا مسکین. ارے بھائی ہیلی پیڈ آپ گھر پہ بناؤ گے، بولیں گے میرا 1,00,000 روپے کا مہینے کا مینٹیننس اس کا ہے. اب اس کی ضرورت ہے کیا؟ اب بنا لیں گے ہیلی پیڈ. آپ جائیں گے ارے وہ مولانا نے بول دیا مسکین بولے تو خرچ زیادہ آمدنی کم، اپن مسکین. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے نا بات؟ مسکین ڈیزائر کے اندر نہیں، خواہشات میں نہیں، ضروریات زیادہ ہے اور سورسز کم ہے، وہ مسکین ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ایک عہد کیا لیا تھا کہ لوگوں سے اچھی بات کرتے رہنا. اچھی بات، اچھی بات مطلب لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اچھی بات یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا. ہمارے پاس کیسا ہوتا، تھوڑا سا اللہ نے نواز دیا، جاب لگ گئی یا انکم اچھی ہو گئی، تو پھر ہم جو ہے عمر کے مراتب اور فرق بھول جاتے. مسجد میں آئے، کہیں آئے، کوئی دیکھا، ارے بڑے میاں دیکھ کے چلو نا، یہ کیا راستے میں کھڑے رہتے ہو، چپل برابر رکھتے جاؤ ذرا. ارے حضرت یہ جو ٹیون رہتا ہے نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے خلاف، یہ نہیں. اچھی بات، تھوڑی سی بات ہو لیکن اچھی ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں رہتا. لوگوں کے لیے دولت کا نشہ خالی ہمارے سر میں رہتا ہے. کس کے سر میں رہتا ہے؟ جو کمارا خالی اس کے سر میں رہتا ہے. لوگوں کو سب معلوم رہتی کس کی کیا اصلیت ہے اور اس کو وہیں پر رکھتے جہاں رکھنا ہے. آدمی خالی اچھا گھر بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے کے اندر بہت باعزت بن گیا، لیکن عزت 4 دیواری سے اور اونچی دیواروں سے نہیں آتی ہے. عزت کس سے آتی ہے؟ عزت اس زبان سے آتی ہے. کس سے آتی ہے؟ ہاں، اور جاتی کس سے؟ زبان سے جاتی. آدمی غریب ہو امیر ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اصل فرق ہے زبان سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہو. یہ بھی ہے. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں. کیا ہے نماز قائم کرنا؟ نماز قائم کرنا مطلب یہ کہ وقت پر پڑھنا، جماعت سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے استحضار کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. اور ایک ہے کہ نماز اذان ہوئی، خالی آ رہے بھاگتے ہوئے آئے، وضو کرے، اپنے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ دی. یہ نماز قائم کرنا نہیں، یہ فرض اتارنا ہے، فرض اتارنا. تو ایسا ہے، ہو گیا. تھوڑا سا ہے، ایک بات یاد آ گئی مجھے، تھوڑا مزاحاً بول دیتا ہوں. کہیں کسی شاعر نے جو ہے مشاعرے میں اپنی وہ بات رکھ دیا تھا کہ وہ عید کی نماز تھی، 2 دوست جو ہے بھاگتے ہوئے آ رہے عید کی نماز کے لیے، اور ایک نے جلدی جلدی جو ہے آیا، دیکھا وضو خانہ ادھر ہے قریب میں، اس نے وضو کر لیا ایک نے، اور وضو کرے کرے تک جو ہے تو ادھر نمازیں ہو گئی، یا آخری رکعت کا کچھ حصہ ملا، تکبیریں چھوٹ گئی اس کی. دوسرا اس کے ساتھ ہی بھاگتے ہوئے آیا تھا، انہیں آتے برابر ڈائریکٹ کھڑے ہو گیا.
اس کو نماز مل گئی. اب نماز کے بعد گلے ملنے کے بعد انہیں دوسرا اس کو بڑا دیکھا بیٹے تو پاگل ہے, میں بھی تیرے جیسا اگر رکتا تھا نا تو میرے کو نماز نہیں ملتی, وضو کے چکر میں پڑتا تھا تو میرے کو نماز نہیں ملتی تھی, میں سیدھا آ گیا نماز مل گئی میرے کو پوری. کیا بولا؟ تو ہم ایسی نماز پڑھ, ہم کیا کرتے سیدھے آ کے نماز پڑھ دیتے, نماز نہیں ملنے کے چکر میں. تو ویسا نہیں, نماز کو قائم کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے رہو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم, پھر تم جو ہے اپنے اس عہد و پیمان سے, اس اقرار سے, اس میثاق سے پھر گئے مگر تھوڑے سے لوگ. وانتم معرضون, اور تم ہو ہی جو ہے زبان سے پھر جانے والے. اب جو ہے ہم تھوڑا سا اپنا یہ جتنی تعلیمات دی گئی ہے ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کا بھی جائزہ لیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کی توحید کے دونوں حصے, اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے, یتیموں کے ساتھ ان کی داد رسی کرنا ہے, مسکینوں کو بھی دینا ہے, اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے, اچھی بات کرنی, اور نماز قائم کرنا ہے. دیکھیے خاص بات, ایک پوائنٹ دیکھیے قرآن کا اعجاز, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ دونوں چیزیں فرض ہیں دین اسلام کے ارکان میں سے, اس کے بغیر دین اسلام مکمل ہے. لیکن حیرت کی بات ہے, غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے کہ یہ دو فرائض ہیں دین اسلام کے بنیادی رکن ہیں, اللہ نے ان کو بعد میں ذکر کیا, اللہ نے ان کو بعد میں ذکر کیا, اور پہلے ذکر کیا لوگوں کے حقوق. سبحان اللہ, غور کیا آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے پہلا حق بتایا کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا اللہ کی عبادت کرنا, اور اس کے بعد نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا نہیں. اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک, مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک, لوگوں سے اچھی بات کرنا, اور یہ سب ہونے کے بعد فرمایا نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ معاملات کی اہمیت کتنی ہے, معاملات کی اہمیت کتنی. ہم نے ترجیح کس کو دی ہوئی ہے؟ عبادات. عبادات ضروری ہے لیکن معاملات اس سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ اگلا حصہ ہم کل پڑھ لیں گے. مسائل کا جو سلسلہ تھا, ایک مسئلہ مختصر سا میں بتا دیتا ہوں. ہاں, جس کو دعا یاد نہ ہو یہ مسئلہ کل بتا دیا گیا تھا, ہے نا, اس کا ترجمہ یا مفہوم میں نے بتا دیا تھا. آج کا جو مسئلہ ہے نماز جنازہ میں امامت کا مستحق, نماز جنازہ میں امامت کا مستحق. اگر اسلامی حکومت ہو تو نماز جنازہ کی امامت کا اولین حقدار حاکم وقت ہے, مگر اب اسلامی حکومت تو ہے نا. اب جہاں پر اسلامی حکومت ہو سکتی ہے اس کو بھی ان لوگوں نے اسلامی جمہوریہ بنا دیا ہے, تو اسلامی حکومت تو ہے نہیں. پھر اس کا نائب اگر حاکم ہے تو وہ پڑھائے گا, اگر حاکم نہیں ہے تو وہ نائب, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر قاضی شہر ہے نا, پھر اس کا نائب. یہ ترتیب ہے. اور اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں یہ اب یہ قاضی شہر کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے ذہن میں قاضی بولے تو خالی نکاح پڑھانے والے کو قاضی بولتے ہیں, وہ نماز جنازہ پڑھانے کا مستحق نہیں ہے, نہیں تو وہ قاضی صاحب سمجھ لیں گے. یا یہ یہاں کے جو دارالقضاء میں فیصلہ کرنے والے قاضی وہ بھی نہیں ہے. قاضی جو ہے اسلامی حکومت میں حاکم وقت نے جس شخص کو معاملات کی تصفیے کے لیے قاضی مقرر کیا ہو وہ قاضی, جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جج کہتے ہیں, جسٹس ہے نا, انصاف کرنے والا جو ہوتا ہے نا, چیف جسٹس فلاں جسٹس, تو وہ قاضی. اب آج کل عرف عام میں قاضی بولے تو دو ہے, کون کون سے ہیں؟ ایک تو نکاح پڑھانے والے, وہ قاری النکاح ہے. کیا ہے وہ؟ قاری النکاح ہے, قاضی نہیں ہوتے ہو, قاضی ہوتے ہو. قاضی کہاں سے ہوتے؟ قاری النکاح. اور دوسرے قاضی صاحب ہمارے ذہن میں کون سے ہوتے ہیں؟ جو دارالقضاء میں, دارالقضاء کے جو قضات ہے اس وقت ان کی حیثیت صرف مفتی کی ہے. کوئی پاور ہے کیا ان کے ہاتھ میں؟ آتھینٹک پاور ہے؟ آتھینٹک پاور نہیں ہے. آتھینٹک پاور کب آتا ہے؟ اسلامی حکومت ہو تو تبھی آئے گا نا. تو قاضی کا مطلب جو اسلامی حکومت میں حکمران کی طرف سے قاضی طے کیا گیا, جسٹس
ہے نا، جج، اب وہ ہے ہی نہیں۔ اب اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں تو پھر کون کرے گا؟ تو زندگی میں جس محلے کی مسجد میں میت نماز پڑھتا رہا اور اس مسجد کے امام کی امامت سے خوش رہا ہو تو وہ امام ولی میت کے مقابلے میں اولا ہے۔ ولی میت کون ہے؟ حقدار تو پہلا ولی میت ہے۔ ولی میت مطلب اس کا بیٹا، باپ، بھائی، یہ رشتہ دار۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، صحیح پڑھ لے تو اس کی معراج ہے، انہیں صحیح پڑھ لیا تو معراج ہے، اس کی پڑھاتا ہوں، تو پھر حقدار کون رہے گا؟ تو یہ میت جس محلے میں جس مسجد میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہا ہے اور اس امام سے خوش رہا ہے تو وہ امام زیادہ حقدار، بشرطے کہ وہ علم و تقوی میں ولی میت پر فوقیت رکھتا ہوں۔ اور اگر میت اس امام سے خوش نہ رہا یا اس امام کے مقابلے میں ولی میت علم و تقوی میں افضل ہو تو پھر ولی ہی کو اولیت حاصل ہوگی۔ ولی میت مطلب اس کے جو حقدار رشتہ دار ہیں، اگر وہ امام سے زیادہ قابل ہے، معلوم ہوا کوئی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے صاحبزادگان میں عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، حفاظ بھی ہے، اب انہوں جو ہے تو کسی اور جگہ مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے، امام صاحب سے بہت اچھا تعلق تھا، لیکن ان کے صاحبزادے بھی ایک سے بڑھ کر ایک فائق تھے، یہ نماز پڑھائیں امام صاحب کو کیوں موقع ملا، ہے نا؟ تو یہ ترتیب ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا